سیلاب اور قرآن مجید کا معجزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جب قدرت اپنا جلوہ دکھاتی ہے تو انسان کی ساری طاقتیں اور تمام منصوبے لمحوں میں خاک ہو جاتے ہیں۔ کبھی بارشیں کھیتوں کے لیے رحمت بنتی ہیں اور کبھی یہی بارشیں سیلاب کی شکل میں خوفناک آفت لے کر آتی ہیں۔ حالیہ دنوں میں آنے والے سیلاب نے بستیاں اجاڑ دیں، کھیت کھلیان ڈبو دیے، ہزاروں گھر پانی میں بہہ گئے۔ لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی محنت کی کمائی کو ڈوبتے دیکھتے رہ گئے اور کچھ نہ کر سکے۔ لیکن دوستو، انہی لمحوں میں ایک ایسا منظر دنیا کے سامنے آیا جس نے لاکھوں دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ پانی کے بے رحم ریلے نے ہر چیز اپنے ساتھ بہا دی، مگر بیچوں بیچ ایک ایسا منظر ابھرا جسے دیکھ کر ہر زبان پر بے اختیار سبحان اللہ کا کلمہ جاری ہو گیا۔ دنیا بھر کے لوگ، چاہے وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم، یہ دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے کہ آخر اتنی بڑی تباہی کے بیچ یہ کیسے ممکن ہے؟ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے یا پھر اللہ اپنے کلام کی سچائی دنیا کے سامنے لا رہا ہے؟ اور دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہی حیرت انگیز منظر دکھائیں گے، وہ مناظر جنہیں دیکھ کر دنیا بھر کے لوگ دم بخود رہ گئے اور ہر کوئی یہی کہنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ اللہ کی کتاب کا زندہ معجزہ ہے۔ دوستو، آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے امریکہ کے شہر لاس اینجلس میں بھی ایسا ہی ناقابل یقین منظر دیکھنے کو ملا تھا، جب خوفناک آگ نے پوری بستی کو جلا کر راکھ کر دیا۔ ہر گھر ملبے کا ڈھیر بن گیا تھا، لیکن سب حیران رہ گئے جب ایک مسلمان کا گھر بالکل سلامت نکلا۔ بعد میں جب حقیقت سامنے آئی تو پتہ چلا کہ اس گھر کے اندر قرآن مجید موجود تھا، اور یہی حقیقت تھی جس نے دنیا بھر کو چونکا دیا۔ وہ ویڈیو ہم نے اپلوڈ کی تھی اور لاکھوں لوگوں نے دیکھی، اور کمنٹس پڑھ کر لگ رہا تھا کہ سب غیر مسلم بھی اس پر حیران تھے۔ دوستو، اب بھی ویسا ہی منظر حالیہ سیلابی تباہ کاریوں میں دیکھنے کو ملا۔ پانی نے ہر شے کو بہا دیا، ہر طرف بربادی کے مناظر تھے، لیکن انہی چند لمحوں میں دنیا کے سامنے ایک ایسا منظر آیا جو عام نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ویڈیو بڑی تیزی سے وائرل ہو رہی ہے اور ہر دیکھنے والا سوچنے پر مجبور ہے کہ یہ واقعی اللہ کی کتاب کا زندہ معجزہ ہے۔ ناظرین، آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ انڈیا کے بڑے بڑے ڈیموں کے دروازے یکایک ٹوٹ پڑے ہیں۔ پانی پہاڑی ریلے کی طرح بے قابو ہو کر نکلا اور لمحوں میں راستے توڑ گیا، کھیت اجاڑ دیے اور بستیاں ڈبو دیں۔ شور و غوغا برپا ہے، لوگ اپنی جانیں بچانے کے لیے بھاگ رہے ہیں، عورتیں بچوں کو سینے سے لگائے رو رہی ہیں، جگہ جگہ سائرن بج رہے ہیں اور انتظامیہ مسلسل اعلانات کر رہی ہے کہ بستیاں خالی کریں، لیکن پانی کی رفتار اتنی تیز ہے کہ کوئی سہارا نہیں بن پا رہا۔ یہ طوفانی پانی سرحد پار کرتا ہوا پاکستان میں داخل ہوا، گاؤں کے گاؤں ملبے کا ڈھیر بن گئے، کھڑی فصلیں لمحوں میں بہہ گئیں، مال مویشی ڈوب گئے، گھروں کی بنیادیں ہل گئیں اور لوگوں کی زندگی بھر کی جمع پونجی لمحوں میں پانی کی نظر ہو گئی۔ نہ صرف گھروں کا سکون چھن گیا، بلکہ سینکڑوں خاندان کھلے آسمان تلے بے یار و مددگار ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر اس سیلاب کی بے شمار ویڈیوز اور مناظر شیئر ہوئے جنہیں دیکھ کر ہر دل دہل اٹھتا ہے۔ ناظرین، دنیا میں قرآن کریم اللہ کی امانت ہے اور اللہ نے خود اس کی حفاظت اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ آج کا انسان اگر عبرت کی نگاہ سے دیکھے تو اسے یقین ہو جائے کہ جس کتاب کی حفاظت اللہ نے خود فرمائی، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے میں دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ مگر افسوس کہ انسان اس حقیقت کو بھول کر اپنی تدبیروں پر زیادہ بھروسہ کرتا ہے۔ اسی کا ایک ثبوت آج پاکستان کی فضا میں سننے کو ملتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اگر ڈیم ہوتے تو شاید اتنی تباہی نہ آتی۔ بے شک ڈیم اپنی جگہ ایک ضرورت اور فائدہ رکھتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے اگر صرف ڈیم ہی آفات روکنے کی طاقت رکھتے تو پھر بھارت کیوں ڈوبا؟ وہاں 5745 بڑے ڈیم موجود ہیں، مگر حالیہ بارشوں اور قدرتی طوفانوں نے وہاں بھی بستیاں اجاڑ ڈالیں، زمینیں ڈبو دیں اور ہزاروں زندگیاں متاثر کر ڈالیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آتا ہے تو نہ کوئی بند باندھ کر روک سکتا ہے، نہ کوئی دیوار اور نہ ہی کوئی ٹیکنالوجی۔
قرآن مجید میں خود ارشاد ہے کہ جب زمین پر گناہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے اور پھر مہلت بھی نہیں ملتی۔ انسان اپنی تدابیر تو کر سکتا ہے مگر اللہ کی تدبیر کے آگے سب کچھ بے بس ہے، لہٰذا نجات کسی بڑے ڈیم یا طاقتور بند میں نہیں بلکہ صرف اور صرف قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے میں ہے۔ جب ہم اجتماعی طور پر قرآن مجید کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں گے تب ہی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور زمین و آسمان کے فیصلے ہمارے حق میں بدل جائیں گے۔ دوستو، آج یہ مناظر ہمیں سبق دے رہے ہیں کہ دنیا کی ہر چیز عارضی ہے۔ گھر، دولت، ٹیکنالوجی سب ایک دن فنا ہو سکتی ہے مگر ہدایت ایک دائمی سرمایہ ہے۔ حیرت انگیز معجزات دل کو جھنجھوڑتے ہیں مگر اصل امتحان یہ ہے کہ ہم ان نشانوں سے سبق لے کر اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں، اپنے اندر عاجزی، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کریں۔ آفات میں ہاتھ بڑھانا، لوٹے ہوئے گھروں کی مدد کرنا اور اپنے معاشرے کو سنبھالنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہی حقیقی ایمان کا عملی اظہار ہے۔ ناظرین، سوشل میڈیا پر سیلاب کی تباہ کاریاں آپ نے دیکھی ہوں گی۔ انہی مناظر کے بیچ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے سب کو حیران کر دیا۔ اسی سیلابی پانی میں ایک چھاپر تیرتا ہوا پاکستان کی زمین پر آ لگا۔ جب لوگوں نے اسے اٹھایا اور کھولا تو حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ یہ قرآن کریم تھا۔ نہ صفحہ پھٹا، نہ تحریر مدھم ہوئی، نہ ورق داغدار ہوا۔ اللہ اکبر! وہی کلام، وہی الفاظ، وہی جلال، بالکل ویسے جیسے ابھی ابھی چھپ کر آئے ہوں۔ یہ منظر دیکھنے والوں پر بجلی کی طرح گرا، آنکھیں اشک بار ہو گئیں اور زبانوں پر بے ساختہ اللہ کا ورد جاری ہو گیا۔ اسی لمحے دلوں نے گواہی دی کہ اللہ کا فرمان سچ ہے، جیسا کہ سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ناظرین، یہ واقعہ محض ایک حادثہ نہیں بلکہ اللہ کی قدرت کی جیتی جاگتی دلیل ہے۔ ہزاروں گھروں کا سامان پانی بہا کر لے گیا، بڑے بڑے درخت اکھڑ گئے، مضبوط عمارتیں زمیں بوس ہو گئیں، لیکن قرآن مجید کے ایک صفحے کو بھی گزند نہ پہنچی۔ گویا قدرت پکار پکار کر انسانیت کو یاد دلا رہی تھی کہ یہ کتاب عام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ قیامت تک کے لیے ہے اور روشنی کا مینار ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی، نہ پانی سے ڈبو سکتا ہے اور نہ ہی آگ اسے جلا سکتی ہے۔ بلکہ ناظرین، سوشل میڈیا پر ایک اور ویڈیو بھی وائرل ہوئی جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ اس ویڈیو میں ایک کشمیری عالم دین ہاتھوں میں قرآن کریم اٹھائے سیلاب کے دھارتے ہوئے ریلے کے سامنے کھڑے ہیں۔ منظر کچھ یوں ہے کہ پانی شور مچاتا ہوا بستی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ لوگ خوف و ہراس میں اپنی جانیں بچانے کی فکر میں تھے۔ ایسے میں یہ عالم دین سیلاب کی راہ میں کھڑے ہو گئے، دونوں ہاتھوں میں قرآن بلند کیا اور دعا اور تلاوت میں مشغول ہو گئے۔ عینی شاہدین بتاتے ہیں کہ جیسے ہی قرآن مجید کی تلاوت کی آواز فضاؤں میں گونجی، سیلاب کی رفتار میں تبدیلی آنے لگی۔ پانی رفتہ رفتہ اپنی سمت بدل کر بستی سے ہٹ گیا اور لوگ دم بخود یہ منظر دیکھتے رہ گئے کہ قرآن کے سامنے پانی نے اپنا راستہ چھوڑ دیا۔ ہزاروں انسانوں کی جانیں بچ گئیں اور دیکھنے والے اس لمحے کو ایک زندہ معجزہ قرار دینے لگے۔ اور یہ پہلا موقع نہیں کہ پانی نے اللہ کے کلام کے آگے سر جھکایا ہو۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی دریائے نیل ہر سال ایک انسان کو نگل لیا کرتا تھا اور پھر بہنا شروع کرتا تھا۔ جب یہ مسئلہ خلیفہ وقت کے سامنے رکھا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر دریا میں ڈالنے کا حکم دیا۔ سب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ دریا جو برسوں سے انسانی جان لیتا آیا تھا، قرآن مجید کے سامنے جھک گیا۔ نہ صرف اس کی تباہ کن عادت ختم ہو گئی بلکہ اس کا بہاؤ ہمیشہ کے لیے معمول پر آ گیا۔ آج تک دریائے نیل بہہ رہا ہے اور یہی قرآن مجید کا زندہ معجزہ ہے۔ جو دریا پہلے بہتا نہیں تھا وہ اللہ کے نام سے جاری ہو گیا اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ قرآن صرف ایک مذہبی کتاب نہیں بلکہ ایک زندہ معجزہ ہے۔ اس کی آیات آج بھی دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں اور محققین کو حیران کر دیتی ہیں۔ جب ہم قرآن کے اوراق پلٹتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں صرف سیلاب یا بارش کا ذکر ہی نہیں بلکہ زمین و آسمان کے راز، انسان کی تخلیق کے مراحل اور پوری کائنات کے نظام کو ایسے بیان کیا گیا جیسے کوئی آنکھوں دیکھا منظر ہو۔ یہ وہ حقیقت ہے جو 1400 سال پہلے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بیان ہوئی، اور آج جدید سائنس اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ بلکہ تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے۔ 1973 میں روس پر کمیونزم کا غلبہ تھا۔ اس وقت کہا جا رہا تھا کہ پورا ایشیا سرخ ہو جائے گا۔ انہی دنوں پاکستان سے ایک نوجوان ٹریننگ کے لیے ماسکو گیا۔ جمعے کے دن اس نے مسجد جانے کا ارادہ کیا۔ دوستوں نے کہا یہاں مسجدیں بند کر دی گئی ہیں، اکثر کو گودام بنا دیا گیا، صرف 2 مسجدیں ہیں جو کبھی کھلتی ہیں اور کبھی بند رہتی ہیں۔ نوجوان نے پتہ لیا اور مسجد جا پہنچا۔ دروازہ بند تھا۔ قریب کھڑے شخص کے پاس چابی تھی۔ اس نے کہا میں دروازہ تو کھول دوں گا، لیکن نقصان ہوا تو ذمہ داری میری نہیں ہوگی۔ نوجوان نے جواب دیا میں پاکستان میں بھی مسلمان ہوں اور ماسکو میں بھی مسلمان ہی رہوں گا، جو ہوگا دیکھ لیں گے۔ مسجد کا دروازہ کھلا۔ اندر کا ماحول خستہ تھا۔ نوجوان نے جلدی جلدی صفائی کی اور اذان دے دی۔ اذان کی آواز گونجی تو محلے کے لوگ دروازے پر جمع ہو گئے۔ حیرانی سے دیکھنے لگے یہ کون ہے جو موت کو آواز دے رہا ہے، لیکن اندر کوئی نہ آیا۔ نوجوان نے اکیلے ہی ظہر کی نماز ادا کی اور واپس جانے لگا۔ اتنے میں ایک بچہ آگے بڑھا اور ادب سے کہا چائے پینے ہمارے گھر چلیں۔ وہ ان کے ساتھ چلا گیا۔ گھر میں خوشی کا ماحول تھا، طرح طرح کے کھانے پکے تھے۔ کھانے کے بعد نوجوان نے بچے سے پوچھا بیٹا تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ بچے نے جواب دیا جی ہمیں سب کو آتا ہے۔ نوجوان نے جیب سے قرآن کا نسخہ نکالا اور کہا یہ پڑھ کر سناؤ۔ بچہ گھبرا گیا، کبھی قرآن کو دیکھتا، کبھی ماں باپ کو، پھر دروازے کو اور پھر خاموش۔ نوجوان سمجھا کہ اسے پڑھنا نہیں آتا، پھر اس نے کہا یہ آیت پڑھو۔ بچہ فوراً فرفر پڑھنے لگا بنا قرآن دیکھے۔ نوجوان حیران رہ گیا۔ والدین مسکرائے اور بولے ہمارے پاس قرآن رکھنا جرم ہے، اگر کسی کے گھر میں قرآن کا ایک ورق بھی مل جائے تو پورے خاندان کو سزا دی جاتی ہے، اس لیے ہم گھروں میں قرآن نہیں رکھتے، لیکن ہمارے درمیان ایسے درزی، کسان اور مزدور موجود ہیں جو حافظ قرآن ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو ان کے پاس بھیجتے ہیں، وہ زبانی قرآن سکھاتے ہیں، اس لیے ہماری نئی نسل قرآن ناظرہ نہیں پڑھ سکتی، لیکن ہر بچہ حافظ قرآن ہے۔ نوجوان کہتا ہے میں نے اس دن کئی بچوں کو آزمایا، سب نے قرآن سنایا، تب میں نے قرآن کا وہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جنہوں نے قرآن پر پابندی لگا دی تھی وہ اس کو سینوں سے مٹانے میں ناکام رہے۔ پھر وہی آیت یاد آئی جس کا وعدہ اللہ نے خود کیا، بے شک ہم نے یہی ذکر یعنی قرآن مجید نازل فرمایا اور بے شک ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ دوستو یہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ قرآن مجید کی حفاظت کا زندہ ثبوت ہے۔ دنیا کی طاقتیں لاکھ کوشش کریں، قرآن کو جلائیں، چھپا دیں یا اس پر پابندی لگائیں، لیکن اللہ کا یہ وعدہ اٹل ہے کہ قرآن قیامت تک محفوظ رہے گا۔ روس کے اس واقعے نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ واقعی قرآن کا سب سے بڑا معجزہ اس کی حفاظت ہے۔ جہاں قرآن رکھنے پر پابندی لگائی گئی، وہاں اللہ نے قرآن کو انسانوں کے سینے میں محفوظ کر دیا۔ اسی حقیقت کی ایک اور جھلک ہمیں تاریخ میں بھی ملتی ہے۔ تفسیر قرطبی میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حیرت انگیز واقعہ نقل کیا ہے۔ خلیفہ مامون الرشید کے دربار میں بڑے بڑے فقہا، علماء اور ماہرین کلام جمع ہوا کرتے تھے، جہاں مشکل سے مشکل مسائل پر علمی بحثیں چلتی تھیں۔ انہی دنوں نہایت وجیح اور بلیغ شخص اس محفل میں شامل ہوا۔ اس نے اپنے علم اور فصاحت سے سب کو حیران کر دیا۔ مجلس کے بعد مامون الرشید نے اس سے کہا کیا تم اسرائیلی ہو؟ اس نے جواب دیا جی ہاں۔ مامون الرشید نے کہا اگر تم اسلام قبول کر لو تو تمہیں عزت و منزلت کی ایسی جگہ دی جائے گی کہ سب رشک کریں گے۔ لیکن اس شخص نے کہا میں اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وقت گزرا، 1 سال بعد وہی شخص مجلس میں آیا، مگر اس بار وہ مسلمان تھا۔ اس نے نہایت شاندار انداز میں فقیہ بحث کی۔ جب مجلس ختم ہوئی تو مامون الرشید نے حیرت سے پوچھا کیا تم وہی شخص نہیں جو پچھلے سال آئے تھے؟ اس نے کہا جی میں وہی ہوں۔ مامون الرشید نے پوچھا تم نے اسلام کیسے قبول کیا؟ مامون الرشید کے سوال پر اس نو مسلم شخص نے ایک حیرت انگیز جواب دیا۔ اس نے کہا آپ کے پاس جانے کے بعد میرے دل میں یہ خیال آیا کہ میں مذہب کا تقابلی مطالعہ کروں۔ چونکہ میرا خط نہایت خوبصورت ہے، اس لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ میں نے سب سے پہلے تورات کے 3 نسخے لکھے، لیکن ان میں جگہ جگہ کمی اور زیادتی کر دی۔
پھر جب میں نے یہ نسخے یہودی علماء کے سامنے پیش کیے تو انہوں نے فوراً انہیں خرید لیا، گویا انہیں کوئی فرق محسوس نہ ہوا۔ اس کے بعد میں نے انجیل کے 3 نسخے تیار کیے اور ان میں بھی تحریف کر دی، اور جب میں نے وہ نسخے عیسائیوں کے حوالے کیے تو انہوں نے بھی اسے تسلیم کر لیا اور خرید لیا۔ پھر میں نے سوچا کہ قرآن کو بھی آزمایا جائے۔ میں نے نہایت خوشخط انداز میں قرآن پاک کے 3 نسخے تیار کیے اور ان میں معمولی سی کمی بیشی کی۔ جب میں نے یہ نسخے مسلم کتب فروشوں کے سامنے پیش کیے، انہوں نے بڑی باریکی سے انہیں پرکھا۔ جیسے ہی انہیں پتہ چلا کہ ان میں تحریف ہوئی ہے، انہوں نے فوراً ان نسخوں کو لینے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر مجھے یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی کہ یہ قرآن مجید ہی ہے، وہ واحد کتاب جو کسی کمی بیشی کو برداشت نہیں کرتا۔ اسے نہ صرف یاد کرنے والے لاکھوں حفاظ ہیں، بلکہ لکھنے اور پڑھنے والے علماء بھی اس کی ایک ایک آیت پر پہرا دے رہے ہیں۔ پھر اس شخص نے کہا، مجھے یقین ہو گیا کہ یہ وہی کلام ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اور جسے دنیا کی کوئی طاقت بدل نہیں سکتی۔ یہی اس کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور اسی وجہ سے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب یہ واقعہ مشہور ہوا تو یحییٰ بن اقسم جو اس وقت قاضی تھے، حج کے سفر پر گئے تھے۔ وہاں ان کی ملاقات مشہور محدث سفیان بن عینہ سے ہوئی۔ یحییٰ نے انہیں یہ واقعہ سنایا تو وہ مسکرا کر بولے، یہی تو اس آیت کا مطلب ہے جس میں بتایا گیا کہ تورات کی حفاظت کی ذمہ داری یہودیوں پر ڈالی گئی تھی، لیکن انہوں نے اسے ضائع کر دیا، جبکہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے اپنے ذمہ لی ہے۔ اس لیے یہ کتاب آج اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن مجید ایک زندہ معجزہ ہے۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں، بلکہ آخری آسمانی کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے ہدایت ہے۔ اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا، اور آج تک دنیا کے کونے کونے میں لاکھوں لوگ اسے حرف بحرف یاد رکھتے ہیں۔ ایک لفظ، ایک حرکت، بلکہ ایک زیر یا زبر تک محفوظ ہے۔ سوچ کر دیکھیے، اگر کبھی ایسا وقت آ جائے کہ دنیا میں قرآن کے تمام نسخے چھپنے اور لکھے ہوئے ختم ہو جائیں، تب بھی قرآن کا ایک جملہ بھی ضائع نہیں ہوگا، کیونکہ یہ لاکھوں مسلمانوں کے دلوں اور زبانوں پر محفوظ ہے۔ جیسا کہ امام فخر الدین رازی نے کہا تھا، دنیا کی کوئی کتاب اس طرح محفوظ نہیں جیسے قرآن ہے۔ باقی تمام کتابوں میں وقت کے ساتھ تبدیلیاں آ چکی ہیں، لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے جو آج بھی اسی شکل میں موجود ہے جیسی نازل ہوئی تھی۔ علماء کرام لکھتے ہیں، قرآن کی حفاظت کے 2 بڑے ذرائع ہیں۔ ایک یہ کہ اسے لکھا جائے، دوسرا یہ کہ اسے یاد کیا جائے، کیونکہ قرب قیامت ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرآن کے الفاظ دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے، مگر جو لوگ قرآن کو اپنے دل میں محفوظ کر چکے ہوں گے، ان کے لیے یہ نعمت آخرت تک جنت میں بھی ان کے ساتھ رہے گی۔ اس کے بارے میں کئی احادیث بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، پھر ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن ہر چیز سے افضل ہے۔ جس نے قرآن کی تعظیم کی اس نے اللہ کی تعظیم کی، اور جس نے قرآن کی بے قدری کی اس نے اللہ کے حق کو ضائع کیا۔ قرآن کے حافظ اور علماء اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے کلام کی عظمت کو ماننے والے اور اس کے نور میں ڈھکے ہوتے ہیں۔ جو ان سے محبت کرے وہ دراصل اللہ سے محبت کرتا ہے، جو ان سے دشمنی کرے وہ دراصل اللہ کے حق کی ناقدری کرتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص جس کے دل میں قرآن کا تھوڑا سا بھی حصہ نہیں، وہ بالکل ایک ویران گھر کی طرح ہے۔ یعنی اصل زندگی اور اصل رونق قرآن سے ہے، اور یہ دل کے اندر تب ہی ہوگا جب انسان قرآن کو یاد کرے، اسے سیکھے اور اپنی زندگی میں جگہ دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت یشوع بن نون علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام تورات کے حافظ تھے۔ ان کے علاوہ بنی اسرائیل کے باقی لوگ تورات کو صرف دیکھ کر پڑھتے تھے، وہ اسے یاد نہیں کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تورات جل گئی تو بنی اسرائیل حضرت عزیر علیہ السلام کے محتاج ہو گئے، جنہوں نے اپنی یاد سے دوبارہ تورات لکھ دی۔ لیکن اللہ نے اس امت پر بڑی مہربانی کی اور قرآن کو یاد کرنا آسان بنا دیا، تاکہ یہ کتاب صرف کاغذ پر نہ رہے بلکہ لوگوں کے دلوں اور دماغوں میں بھی محفوظ ہو جائے اور ان کی زندگی پر حکومت کرے۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،
اس امت کو یہ خاص نعمت دی گئی کہ وہ قرآن کو زبانی یاد کر سکتی ہے۔ اس سے پہلے امتوں کے لوگ اپنی کتابیں صرف دیکھ کر پڑھتے تھے، یاد کرنا چاہتے تو صرف انبیاء کرام ہی حفظ کر سکتے تھے، لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور ان کے بعد آنے والے ایمان والے ہیں جنہوں نے قرآن مجید کو یاد بھی کیا، پڑھا بھی اور علم کے نور سے اپنے دلوں کو روشن کیا۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہتمام سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا بنائے، اس کو سمجھ کر پڑھنے والا بنائے، اس کے احکام اور مسائل پر عمل کرنے والا بنائے اور اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ بلکہ یہاں یہ دعا بھی کیجئے کہ اے اللہ ہمیں وہ عقل، وہ ہمت اور وہ ہمدردی عطا فرما جن سے ہم اپنے بھائی بہنوں کے کام آئیں۔ اے رب العالمین، جو نقصان ہمیں پہنچا ہے اسے ختم فرما دے، سیلاب متاثرین کو صبر اور سہولت عطا فرما۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا، بلکہ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ لوگوں تک پہنچے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک فوری پہنچ سکیں۔ یہاں پر ہمیں اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔